أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلی محمد پر۔ تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سلیم رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ راہو کا نارتھ نوڈ کا اپنا گھر بدلنا اور 18 ماہ کے لیے اب یہ برج دلو کے اندر رہے گا، ایکویریس کے اندر رہے گا، اور آل اوور دا ورلڈ یہ تمام لوگوں کے اوپر بڑے گہرے اثرات ڈالے گا۔ اس سے قبل 2006 سے 2008 تک اس نے بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اوپر بڑے گہرے اثرات ڈالے تھے۔ بہت ساری چینجنگز آئیں، بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، بہت سارے لوگوں کو بینیفٹس ملے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وائرل ہوئے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ بڑی عروج حاصل کیا۔ اس کے ساتھ 2007 کے اندر کمیونیکیشن سیکٹر کے اندر بھی اس ٹرانسٹ نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں آئی فون لانچ ہوا، اور آئی فون نے موبائل ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن انڈسٹریز کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے بعد موبائل اور رابطوں کے اندر اپنوں سے، دوستوں سے میل جول کے اندر بڑا انقلاب پیدا ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پر وقت پہنچتی رہے۔ دوسری، آپ نے ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ جو ریمیڈیز اور جو ٹپس ہم بتاتے ہیں اس ٹپس کو جب آپ دوسروں کو شیئر کریں گے تو وہ لوگ بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں گے، اور آپ کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے جمنائی کے اوپر، برج جوزا، خواتین و حضرات کے اوپر یہ ٹرانزٹ کیا اثرات ڈالنے والا ہے۔ 18 ماہ کا یہ دورانیہ آپ کے لیے کیا ہوگا اور کیا تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے، اور اس دوران یہ کون سی ایسی چینجنگز ہیں جو آپ کے اوپر ہوتی نظر آ رہی، کیونکہ اس ٹرانزٹ کا تعلق جو ہے براہ راست آپ کے 9ویں گھر سے ہے۔ 9ویں گھر سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے سفر کے معاملات، حتیٰ کہ یہ روحانی معاملات اور روحانی چیزوں کے اوپر حج عمرہ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اور اپنے نقطہ نظر کو اپنانے کی جانب ہے، اپنی خوش قسمتی کو چمکانے کی جانب لے کر جائے گا۔ مگر یہ ایک ایسا ٹرانزٹ ہے جو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کرما، آپ کے اعمال، آپ کے عوامل جو آپ سر انجام دیتے ہیں، مقافات عمل، وہ بھی ساتھ ساتھ جڑے رہیں گے۔ اس دوران بہت ساری چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہوگی، کیونکہ آپ کی اپنی لاپرواہی جو ہے وہ آپ کو مسائل کا شکار کر سکتی ہے، آپ کے لیے پریشانیاں کریٹ کر سکتی ہے۔ تو اس وقت آپ کو جو ہے نا جلد بازی سے بچنا ہے، شارٹ کٹ وے سے بچنا ہے، اور اپنے کام کے اوپر توجہ دینی ہے۔ ڈیفینیٹلی پھر جو ہے نا آپ کو بہت سارے معاملات بہتری کی جانب ہوتے دکھائی دیں گے۔ ہو سکتا ہے اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کے کیریئر ہاؤس میں، آپ کے پیشے میں بہت ساری چینجنگز آئیں، اپ اینڈ ڈاؤنس آئیں، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے، چھوٹے موٹے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان مسائل سے گھبرانا نہیں ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ یہاں پہ صبر اور تحمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ صبر اور تحمل سے کام لیں گے تو آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو، شناخت کو نکھار رہا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی چھوٹی سی مسٹیک، غلطی آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر سکتی، کوئی بھی شارٹ کٹ وے آپ کو جو ہے بہت سارے ایشوز کے اوپر۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ کو کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے نا اپنی تحقیق کے مشاہدے کو، اپنے آپ کے اندر کی جو انرجیز ہیں ان کو سمجھنا ہے، اور روحانی طور پر اس وقت آپ کے لیے بہت بینیفٹ ملتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک آپ کو رہنما بننے کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں وہ چمکتی نظر آئیں گی اور نمایاں ہوں گی۔ تو یہ وقت ہے کہ آپ وہ ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ زیرو ہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں، یہ وقت ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا، اور ثابت کر کے آگے بڑھنے کا۔ مجموعی طور پر آپ کو وسوسوں اور وہم سے اور قیاس اور آئینہ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنی ذاتی اور اپنے والد کی جو صحت ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور اپنے رابطے کو اپنے رب سے جوڑنا چاہیے۔ کوشش کریں ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں۔ یہ ایک ایسا نور ہے جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ اس ٹرانزٹ کے دوران کچھ ٹپس ہیں جو آپ کو میں دیتا چلوں۔
تو وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی. ان میں سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. سورہ الباروج کی تلاوت جو ہے نا معمول سے کریں, وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی. اور صبح سورہ رحمان کی تلاوت کریں, وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند. اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اور ذہنی ارتقاء کا جو ہے نا دور ہے, اور اس میں اپنی توجہ کریں, اپنا فوکس کریں بہت ساری چیزوں میں. اپنے مائنڈ سیٹ کو کھلا رکھیں, پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری کامیابی ملیں گی. اچھا, اس کے بعد اپنے جو سینئرز ہیں, جو آپ کے سرپرست ہیں یا آپ کے گائیڈز ہیں, یا پھر وہ سارے لوگ, ان کے اوپر نا توجہ کریں, اپنی چیزوں کو بھی دیکھیں. آنکھیں بند کر کے کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. اپنی جو آنکھیں ہیں نا انہیں کھول کر رکھیں, زمانے کو دیکھیں کہ زمانہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے, اس میں آپ کو بہت سب. اچھا, اس کے بعد اگر آپ بیرون ملک سفر کر رہے ہیں تو وہاں پہ قانونی دستاویزات, ویزا سے ریلیٹڈ کچھ ایشو, ان میں کچھ جو ہے نا غیر متوقع تاخیر ہونے کے چانسز ہیں جب آنے کے لیے. تو ہو جائے گا, رکاوٹ نہیں ہے, تھوڑی بہت ہی تاخیر ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اپنے گھر کے بڑوں کا, خاص طور پر آپ کے والد, ان کے ساتھ یا پھر ان کے جو دوست احباب ہیں یا ان کے جو بڑے آپ کے گھر کے, ان کے ساتھ بحث مباحثے سے بچیں, وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. اچھا, اس کے بعد اپنی جو ریلیشنز ہیں ان میں اور اپنی ایجوکیشنز کے اندر جو ہے نا کوئی بھی زبردست فیصلہ نہ کریں, کیونکہ جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں, زبردستی فیصلے ہوتے ہیں, اکثر اوقات ان میں پریشانیاں بنتی. اپنے اندر عاجزی اور انکساری لے کر آئیں. جب آپ اپنے اندر عاجزی اور انکساری لے کر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے نا بہت سارے معاملات میں کامیاب ہوں گے. راہو جو ہے اس وقت ہو سکتا ہے آپ کے اندر انا, جذباتیات کو بڑھائے, جلد بازی کو بڑھائے, تو شارٹ کٹ وے کی جانب لے کر جائے. تو اس طرح کا جو معاملہ بنے نا, تو اپنے اندر اپنے خوف کے بت کو توڑیں اور آگے بڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے. اچھا, اس کے بعد اس ٹرانزٹ کے دوران جو ریمیڈیز ہیں آپ کے لیے, ان میں سب سے پہلے سورہ الباروج اور سورہ رحمان ہے. اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے ناگسر کا پودا اپنے گھر کے اندر لگائیں, وہ بڑا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. اس کے بعد ہفتے والے دن کالے تیل, سرسوں کا تیل, کمبل کی چیزیں صدقہ کریں, گے آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور اس کے بعد گومد, ہیسونائٹ جب سٹون ہے, اگر آپ وہ پہنتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو بینیفٹس ملیں گے. اور کوشش کریں سلور بال جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھا ہو, یا پھر آپ جو ہے اس کے علاوہ گومد کی رنگ پہن لیں, وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. وہ آپ کے لیے چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اور اپنی شفافیت کو, اور کوشش کریں بہتے پانی, صاف بہتا پانی, کہیں پہ ٹیوب ویل وغیرہ چل رہا ہے وہاں پہ تھوڑی دیر پانی میں بیٹھیں, پاؤں رکھیں وہاں پہ پانی کو کے اندر کھڑا ہونا تھوڑا سا آپ کے لیے بڑا پازیٹیو ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے کالے کتوں کو کھانا ڈالے, وہ کتے کالے پھر رہتے ہیں, ان کو کھانا ڈالنے سے بھی آپ راہو کی نیگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں, راہو کی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. تو کوشش کرنے سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اپنی زندگی کو صاف اور شفاف بنائیں, اور صاف ستھری اور ایماندارانہ زندگی کو اپنا لیں, تو کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی. امید باسط ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں گے اور اپنے گھر کے اندر اسماعیل پیتن باغ ضرور ویس کریں گے. اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ